السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیان سن کر کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ اس کے بعد بیل آئیکن دبانا نہیں بھولیں تاکہ اگلی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے، اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسول النبی الامین المطین المعین المبین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم آپ مل کر سب سے پہلے آقائی نامدار، مدنی تاجدار، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود سلام پیش کریں، پڑھیں باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین، جیسا کہ آپ سبھی حضرات کو معلوم ہے کہ ماہ رجب المرجب کا مہینہ ہے، جس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رجب کا مہینہ یہ اللہ کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ ہے۔ مراد اس مہینے کی فضیلت کو بیان کرنا ہے کہ اس مہینے کی فضیلت قرآن و احادیث سے ثابت ہے۔ اس کے تعلق سے چند امور جو سنی صحیح العقیدہ مسلمان کے ذریعے سے اس مہینے میں ایجاد ہوتا ہے، اس کی چند تخصیصیں اور چند فضیلتیں انشاءاللہ تعالی آج کی تقریر میں چند امور پر بحث کی جائے گی، اس نیت کے ساتھ کہ رب کائنات ہم سبوں کو شریعت مطہرہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس مہینے میں حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک نیاز خوانی دلائی جاتی ہے، جسے کونڈے کی نیاز سے موسوم کیا جاتا ہے۔ اس کونڈے کی حقیقت کیا ہے، اس کے تعلق سے چند باتیں بعد میں کی جائے گی، پہلے حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کو سمجھیں۔ آپ کا نسب نامہ وہ نسب نامہ ہے جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے فرمایا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ یعنی حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور حضرت امام باقر کے والد کا نام حضرت امام زین العابدین ہے، اور امام زین العابدین کے والد کا نام امام حسین ہے، اور امام حسین کے والد کا نام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یعنی آپ چھٹی پشت میں ہیں۔ ذرا سوچنے کا مقام ہے کہ حضرت علی کے پوتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے جو علی کے پوتے ہو، اور علی کا مقام یہ کہ وہ مدینۃ العلم، اور ان کا حال تو یہ کہ وہ علم کے دروازے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت کے اتنے بڑے محدث اور اتنے بڑے فقیہ گزرے ہیں کہ آج ہم جس امام کی تلقین، جس امام کی پیروی کرتے ہیں، یعنی امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ہی کے شاگرد ہیں۔ حضرت امام اعظم فرماتے ہیں کہ نعمان کی پوری زندگی ایک طرف، اور جو میں نے 2 سال حضرت امام جعفر صادق کی صحبت میں گزاری وہ ایک طرف ہے۔ یعنی فرماتے ہیں کہ اگر میں نے 2 سال امام جعفر صادق کے ساتھ نہ گزارا ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا۔ اور ایک اور امام، 4 امام ہیں نا، امام اعظم، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، تو امام اعظم بھی حضرت امام جعفر صادق کے شاگرد ہیں، اور امام مالک بھی حضرت امام جعفر کے صادق ہیں۔ تو وہ معزز اور مکرم تابعین میں سے ہیں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کہ اتنے بڑے فقیہ کہ جن کے شاگرد بے شمار ہزاروں کی تعداد میں پائے جاتے ہیں۔
ان کے علم کا چرچا پوری دنیا میں تھا، بہترین عالم دین، محدث، فقیہ۔ تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں ایک طرف عالم ربانی تھے تو دوسری طرف بہت بڑے عابد و زاہد و تقوی پرہیزگار بھی تھے۔ اس کے تعلق سے امام مالک فرماتے ہیں کہ میں نے تقریباً 20 سال سے زائد حضرت امام جعفر صادق کے پاس آتا جاتا رہتا تھا، لیکن میں جب بھی پہنچا یا تو امام جعفر صادق نماز پڑھتے ملتے یا قرآن پڑھتے ملتے یا روزے دار ہوتے تھے۔ یہ امام جعفر صادق کا جبھی تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر۔ یہ صادق سے مراد امام جعفر صادق ہے۔ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی و کاظم اور رضا کے واسطے، یعنی کاظم امام جعفر صادق کی اولاد اور امام رضا جو ہے حضرت امام کاظم کی اولاد۔ اعلیٰ حضرت کا علم تو یہاں بھی بولتا ہے، کسی کو نہیں پڑھا، اس انداز میں بیان فرماتا صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے۔ یعنی غضب کے معاملات یہ تو ایسے خاندان والے یا اہل بیت ہیں، ان کے معاملات ان کی شان نرالا ہے۔ تو یہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی زندگی ابتداً یہ کہ تقریباً 80 ہجری میں آپ کی ولادت ہوتی ہے مدینہ منورہ میں، یا 83 ہجری میں آپ پیدا ہوئے۔ ربیع الاول شریف کی 17 تاریخ تھی اور پیر کا دن تھا جس دن آپ پیدا ہوئے تھے۔ اس کے بعد آپ نے زندگی گزاری، پھر رجب کے مہینے میں 15 رجب کو آپ کا وصال ہوا۔ 15 تاریخ کو آپ کی تاریخ وصال ہے۔ اس میں ایک اختلاف یہ پایا جاتا ہے کہ 22 رجب المرجب کو بھی آپ کی تاریخ وصال ہے، لیکن اس اختلاف کا ثمرہ اس بات سے نکلتا ہے کہ جمہور کا قول یہی ہے کہ آپ کی تاریخ ولادت 15 رجب المرجب ہے۔ اب یہی وجہ ہے کہ ہندوستان اور پاکستان اور اکثر ممالک میں اور ہندوستان کے اکثر شعبوں میں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر کنڈے شریف کی نیاز دلائی جاتی ہے۔ دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ کہ کنڈے کی نیاز دلانا شرعاً جائز ہے۔ میں نے بتایا تھا کہ کوئی بھی امور شریعت کے کوئی بھی مسائل جب تک اس کو ناجائز اور حرام سے تعبیر احادیث و قرآن سے ثابت نہیں ہوتا وہ چیز جائز ہوا کرتی ہے۔ اور فاتحہ خوانی اور کنڈے کی نیاز یہ ایسی نیاز ہے جیسے دیگر نیاز ہے، یعنی جیسے فاتحہ دلانا جائز ہے اسی طرح کنڈے کی نیاز بھی دلانا جائز ہے۔ اور اس کا ثبوت خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا احد کے میدان میں شہید ہونے والے شہداء کی قبر انور پر جا کر کے فاتحہ خوانی پڑھنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سرکار نے جو فاتحہ پڑھی ہے تو فاتحہ جائز ہے۔ اور اگر تم اس کو بھی نہ مانو تو پھر یہ دکھا دو کہ فاتحہ ناجائز کا، اور جس چیز پر ناجائز اور حرام کی دلیل نہیں ملتی وہ چیز جائز ہوا کرتی ہے۔ یعنی اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ فاتحہ پڑھتے ہو جائز کہاں ہے کہاں لکھا ہے تو اس سے آپ پوچھ لو کہ ناجائز کہاں ہے۔ ناجائز جب تک حرام اور ناجائز ہونا ثابت نہیں ہوتی ہے وہ چیز جائز ہوا کرتی ہے۔ اس کے بعد چند اعتراضات ہوتے ہیں، ظاہر سی بات ہے ابتدائی زمانے میں سے، اور یہ بہت عرصے سے یہ چیز چلی آ رہی ہے ہمارے آبا و اجداد تک، یہاں تک کہ اولیاء کرام نے بھی اس چیز کو منایا، جو متعدد کتب کے ذریعے سے ہم تک یہ بات پہنچی ہے۔ ہاں دور حاضر میں کچھ مغالطہ اور کچھ اس کے اندر زیادتی ہماری کچھ خواتین نے اپنی طرف سے اور کچھ عقیدت میں ڈوب کر کے جو رسم و رواج کو تھوڑا آگے بڑھا دیا ہے وہ چیز غلط ہے، ورنہ شرعی اعتبار سے کنڈے کی نیاز دلانا جائز ہے، اس میں کوئی قباحت کی بات نہیں ہے۔ اب معترض کی طرف سے دو اعتراض، ایک اعتراض تو یہ ہوتا ہے کہ اگر امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر نیاز کنڈے کی ہوتی ہے تو پھر 22 تاریخ کو کیوں؟ ان کے وصال تاریخ 15 رجب المرجب۔ ایک اس کا جواب ہے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس جواب کو نوٹ کر لیجئے گا۔ پہلی بات تو تخصیص کے تعلق سے دیکھیں کہ کوئی چیز، اور جو مذہب اہل سنت والجماعت والے یعنی ہم لوگ جو فاتحہ دلاتے ہیں اس کو واجب نہیں سمجھتے ہیں،
بلکہ ایک مستحب عمل ہے، جو کرے گا ثواب پائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ کنڈے کی نیاز نہ دلائے تو وہ ثواب وہ جو ہے گنہگار ہوگا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ دلا دے تو ثواب، نہ دلائے تو وہ گنہگار نہیں ہوگا۔ واجب کے درجے میں نہیں بلکہ مستحب درجے میں۔ اور جب مستحب عمل ہوتا ہے، مستحب چیز ہوتی ہے، تو اس کا دو پہلو ہوتا ہے، کرو تو ثواب، نہ کرو تو کوئی عذاب و عقاب نہیں ہوا کرتی ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ تخصیص، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بزرگوں کی تاریخ کو یاد کیا کرو، ذکر کرو کہ ان کا فیض اس دن زیادہ عام ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اللہ والوں کا عرس مناتے اس تاریخ کو جس دن وہ وصال ہوتے ہیں، تاکہ اس کے ذریعے سے اس دن فیض عام ہوتا ہے۔ تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصال تاریخ دیکھے تو 15 رجب المرجب، اور 22 تاریخ کو جن کا وصال ہوا وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی، یعنی حضرت امیر معاویہ کی وصال 22 رجب المرجب کو ہے۔ تو معترض یہ اعتراض کرتا ہے کہ 22 تاریخ کو شیعہ لوگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر فاتحہ خوانی، یعنی حضرت امیر معاویہ کی انتقال پر وہ خوشی مناتے ہیں، کیونکہ حضرت امیر معاویہ کو صحابی رسول نہیں مانتے۔ لیکن الحمدللہ مذہب اہل سنت والجماعت والے یہی کہتے ہیں، اللہ کے رسول کی وہ حدیث پاک کہ ہر صحابی رسول ستاروں کے مانند ہے، جس کی تم پیروی کرو گے فلاح و کامیابی پاؤ گے۔ ان صحابی رسول میں حضرت امیر معاویہ بھی ہے، تو ان کی تاریخ 22 رجب المرجب ہے۔ تو صاحب کسی دن بھی فاتحہ دلاؤ، تخصیص مسلمانوں میں یعنی ضروری نہیں کہ صرف 22 کو نیاز دلائیں تبھی ہوں گی، 15 کو نیاز دلائیں تبھی ہوں گی، یا رجب کے مہینے میں دلائیں تبھی ہوں گی، ایسا کچھ نہیں۔ ہاں، خاص کرنے کی وجہ کیا اس کو بیان کرتا ہوں ابھی۔ پہلے اس کو سمجھے کہ کوئی بھی کسی وقت، کسی دن، کسی وقت، کسی ٹائم کوئی بھی چیز جو چیز کھانے میں حلال ہے اس پر نیاز دلانا حلال ہے، اس پر نیاز ہو جائے گی۔ کوئی متعین نہیں کہ کھیر ہو یا پوریاں ہو جب ہی نیاز دلائی جائے گی۔ حلال ہے کھانے میں تو اس پر نیاز دلائی جائے گی۔ وقت کوئی سا بھی ہوتا ہے، 1 تاریخ کو رجب کا مہینہ ہو یا کوئی اور سا مہینہ ہو، نیاز ہو جائے گی، ثواب کا مستحق ہوگا۔ 22 رجب کو خاص کرنے کی وجہ یا 15 کو خاص کرنے کی وجہ، تابعین کے زمانے کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں آپ۔ جہاں تک میرا مطالعہ ہے، میں نے جہاں تک پڑھا کہ تابعین، تابعین اور بعض صحابہ کے زمانے میں بھی، اور تقریباً کئی ہجری تک یہ چلتا ہوا آیا کہ جس کے گھر میں کبھی انتقال ہوتا تھا، کسی بزرگ کا یا کسی عام آدمی کا، اس زمانے میں جب انتقال ہوتا تھا تو وہ 7 دن تک لگاتار خوب خیرات کیا کرتے تھے، خوب صدقات کیا کرتے تھے۔ تو امام جعفر صادق جب 15 رجب المرجب کو وصال فرمایا آپ نے، تو آپ کے چاہنے والوں نے 7 دن تک لگاتار خوب صدقہ و خیرات کیا۔ آخری تاریخ دیکھ لو، 7 دن، 15 اور 7 22 تاریخ کو عقیدت مندوں نے بے حد سال ثواب کیا، کیونکہ ان کا یہ طریقہ خاص تھا کہ وہ 7 دن لگاتار خوب صدقہ و خیرات کرتے تھے۔ تو جب 22ویں تاریخ آئی تو 22ویں تاریخ کو انہوں نے خوب احسان ثواب کیا، اور جب بہت احسان ثواب کیا لوگوں نے دیکھا تو اس بنا پر امام جعفر صادق کی نیاز کو لوگوں نے 22 تاریخ کو خاص کر دیا کہ اس دن زیادہ صدقہ و خیرات کیا گیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس زمانے سے آج تک چلتا آ رہا ہے کہ 22 تاریخ کو نیاز دلاؤ۔ تو اس میں کون سی قباحت اور کون سا پہاڑ ٹوٹ گیا کہ 22 تاریخ کو تخصیص کر لیا؟ تخصیص کرنا کوئی غلط نہیں ہے، خود اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ تم اللہ والوں کا ذکر جو ہے ان کے خاص ایام میں کیا کرو۔ تو تخصیص کرنا شریعت میں کوئی غلط بات نہیں ہے۔ آؤ تخصیص میں ثابت کر کے آپ کو بتاتا ہوں۔ تخصیص ایک ہوتا ہے تخصیص شرعی، ایک ہوتا ہے تخصیص عادی۔ تخصیص شرعی اس کو کہتے ہیں جس کو شریعت نے تخصیص کر دیا، اس میں بھی ایک ہوتا تخصیص منفق، ایک ہوتا تخصیص غیر منفق۔ تخصیص منفق اس کو کہتے ہیں جس کو شریعت نے بالکل متفق کر دیا کہ انہی دنوں میں کیا جائے گا، جیسے قربانی۔ مثلا کہ بولو سبحان اللہ، قربانی دیکھ لو،
تخصیص ہے کہ نہیں کہ 10 تاریخ سے 13 کی عصر تک قربانی کرنا ہوں گی، اس کے علاوہ قربانی جائز نہیں ہے؟ شریعت نے تخصیص کر دی یہاں پر۔ اب کیا اللہ رب العزت سے سوال کرو گے کہ اللہ رب العزت تو نے قربانی کو انہی دنوں میں کیوں خاص کیا؟ ایصال ثواب ہی تو ہے، آ رہی سمجھ میں؟ ایصال ثواب ہے، یہ بھی تو نیاز ہے قربانی کرنا، تو پھر 10 سے 13 تاریخ تک ہی کیوں؟ رجب کے مہینے میں قربانی کیوں نہیں؟ تو تمہیں کہنا پڑے گا قرآن انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ تم جو ہے اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ تم نماز پڑھو اور قربانی کرو، اور حدیث پاک میں آیا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ سے لے کر کے 13ویں تاریخ کی عصر تک قربانی کیا کرو، اس کے علاوہ اگر کوئی قربانی کرے گا تو قربانی نہیں ہوگی۔ تخصیص تو اللہ کے رسول نے فرما دی، قرآن فرما رہا ہے، اور یہ آج کا مولوی کہہ رہا ہے کہ تخصیص کہاں سے کر دیا تم نے 22 تاریخ کو، رجب کے مہینے کو خاص کہاں سے کر دیا؟ یہ تخصیص شرعی منفق کہتے ہیں کہ جس کو منفق کر دیا انہی تاریخ، اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا۔ ایک تخصیص غیر منفق شرعی ہوتا ہے، شریعت نے اس کو تخصیص بھی کیا اور غیر منفق کر دیا، یعنی کسی دن بھی، جیسے بول دوں سبحان اللہ بولو بولو، صدقہ و خیرات کرنا، یہ بھی تو تخصیص ہے کہ جتنے معیار انسان کی زندگی ہے، پوری زندگی کسی وقت بھی وہ صدقہ کرے گا تو صدقہ ادا ہو جائے گا، خیرات کرے گا تو خیرات ہوگا۔ تخصیص تو کر دی گئی یہاں پر، لیکن غیر منفق کسی وقت بھی کیا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک ہوتا ہے تخصیص عادی، یعنی لوگوں نے جس کو خاص کر لیا ہے، لوگوں نے جس چیز کو خاص کر لی، تو جس طریقے سے تخصیص شرعی جائز، اسی طریقے سے تخصیص عادی بھی جائز، جب تک اس میں کوئی ناجائز فعل نہ پایا جائے۔ تو تخصیص عادی یہ دیکھا لوگوں نے کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر اس زمانے میں لوگوں نے 15 سے 22 تاریخ تک خوب ایصال ثواب کیا، تو ان لوگوں نے اس کو تخصیص کر دیا اور یہ تخصیص عادی بن گئی، یعنی لوگوں نے اس کو خاص کیا، تو یہ تخصیص عادی جس طریقے سے تخصیص شرعی ناجائز نہیں ہے تو تخصیص عادی بھی ناجائز نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر کوئی ناجائز فعل نہیں پایا جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے کنڈے کی نیات رجب میں خاص کر دینا اس بات کی دلیل ہے کہ تخصیص عادی ہے، اس میں کوئی ناجائز نہیں فعل پایا جاتا ہے، بلکہ اس میں تو اپنے ایمان کو مخاطب کر کے وہ ایمان جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے فرمایا صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر بے غضب راضی اور کاظم رضا کے واسطے، اسی ایمان کے تعلق سے فرمایا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے یہ نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اسی امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چاہنے والا جب رجب کے مہینے میں یا 15 تاریخ کو کرے یا 22 تاریخ کو کرے یا کنڈے کی نیاز کرائے یا کسی شیرنی پر کرائے، اگر کوئی مخاطب کوئی مخالف کوئی معترض اگر اعتراض کرے تو شہنواز قادری کے جملوں کو یاد کر لینا کہ تخصیص شرعی بھی جائز ہے، تخصیص عادی بھی جائز ہے۔ نیاز دلانا، فاتحہ کرنا، یہ سنی سے عقیدہ مسلمان کے مقدر میں ہے، اس لیے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں۔ میدان محشر میں جب مصیبت کا وقت آئے گا سب پریشان حال ہوں گے، تو یہی وہ بزرگ ہے جو ہمیں بچاتے نظر آئیں گے۔ فرماتے ہیں ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو۔ دامن میں چھپانے والی ذات، کہیں صحابہ تو تابعین تبع تابعین، کہیں غوث کی جماعت، کہیں قطب کی جماعت، کہیں ابدال کی جماعت، کہیں اولیاء کی جماعت، کہیں امام کی جماعت، کہیں علماء کی جماعت، انہی کے تو بارے میں فرما دیا استاد زمن نے ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو۔ آ گئی کنڈے کی حقیقت، یہ تخصیص عادی ہے، اس میں کوئی دلیل نہیں دی جائے گی، تخصیص عادی جائز ہے۔ اب 22 رجب کے مہینے میں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز کیونکہ خاص کر دیا گیا اس مہینے میں، تو کوئی قباحت نہیں کہ اس مہینے میں کسی بھی تاریخ کو نیاز دلا دے وہ ثواب کا حقدار ہوگا۔ 15 تاریخ کو دلا دے وہ بھی ثواب کا حقدار۔ اور شہنواز قادری کے جملے سنو، 22 تاریخ کو دلائے تو اور زیادہ ثواب کا
بنا پر کہ اس دن حضرت امیر معاویہ کا بھی ذکر ہو جائے گا، امام جعفر صادق کا بھی ذکر ہو جائے گا۔ اور سنو جملے، حضرت امیر معاویہ کی بھی نیاز ہو جائے گی، اور عیسائیوں کو منہ توڑ جواب بھی مل جائے گا کہ امیر معاویہ حق ہے، سنی حق کہتے ہیں، اس لیے کہ ہر صحابی رسول جنتی ہے۔ تو اس دن ان کی نیاز دلا کر کے ان کے منہ پر تالا لگا دیا جائے گا جو بولتے ہیں کہ امیر معاویہ حق پر نہیں ہے۔ ہم اس دن فاتحہ دلا کر کے انہیں بتانا چاہتے ہیں کہ امیر معاویہ حق پر ہے، اس لیے کہ صحابی رسول ہے تو وہ حق ہے۔ اس کے بعد کنڈے کی نیاز ایک امور ہے، ایک مستحب عمل ہے جو کیا جاتا ہے، اور یہ ہمارے بزرگوں سے چلتا ہوا ہے، اس میں کوئی قباحت کی بات نہیں ہے، کرا سکتے ہیں، ثواب کا حقدار ہوگا۔ اب ان چند امور کو سن لے جو ہم نے آگے بڑھا دیا، اس طور پر کہ کنڈے کی نیاز، چند جملے سنیں، کسی بھی وقت کہیں بھی اور کسی بھی چیز پر دلائی سکتی ہے۔ سنو، میٹھی چیز پوریوں کو کیوں خاص کیا؟ بول دو، نبی کو میٹھی چیز پسند ہے، اور سنی سلقیدہ مسلمان نبی کی سنت پر عمل کرتا ہے۔ اما عائشہ فرماتی ہے کہ میرے نبی کو یعنی میرے محبوب کو میٹھی چیز بہت زیادہ پسند تھی۔ سنیوں نے دیکھا کہ نبی کو میٹھی چیز پسند ہے تو ہم فاتحہ میں جب ان کے پوتے کے ان کے نواسوں کی نیاز خوانی کرے تو ان چیزوں کو کیوں نہ لیا ہے جو نبی کو پسند ہے، اس لیے کہ جو نبی کا پسند ہے ان کے نواسوں کو بھی وہی میٹھی چیز خاص کرنی ہے۔ اس کے بعد کنڈے میں مٹی کے برتن ہی کیوں، دلائی ہر برتن میں جا سکتی ہے، گھر کے برتن پاک و صاف ہو اس میں دلا دو، نیاز ہو جائے گی۔ پھر پوچھتے ہیں کہ مٹی کے برتن کیوں؟ میں کہتا ہوں کہ مٹی کے برتن اس لیے کہ نبی پاک نے فرمایا جس گھر میں مٹی کے برتن ہوتے ہیں اس میں اللہ کی رحمتیں برستی ہے، اللہ کی رحمتیں برستی ہے، بیماریاں ختم کر دی جاتی مٹی کے برتن میں کھانے سے۔ اور سنو، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں مٹی کے برتن میں کھانا کھائے تو یہ سنت ہے، اس لیے ہم مٹی کے برتن کو خاص کرتے ہیں۔ اس کے بعد سنو، مٹی کے برتن میں، لیکن ہمیشہ یاد رکھنا ہے، یہ میں کہتا ہوں کہ یہ مستحب چیز ہے، کسی بھی چیز میں مٹی کے برتن میں دلا دے تو بھی جائز، گھر کے کسی برتن میں دلا دے تو بھی نیاز ہو جائے گی، لیکن میں صرف اس لیے بول رہا ہوں کہ ان کو جواب مل جائے جو کہتے ہیں کہ ناجائز ہے مٹی کے برتن میں دلا، نہیں، نبی کو پسند ہے اس لیے ہم نے کیا۔ ہاں، اس کے بعد چند امور وہ جو ہم لوگ کرتے ہیں کہ مٹی کے برتن کو اب اس کو تبرکن سمجھ کر کے سوچتے ہیں کہ اب اس میں کوئی اور کام نہیں کیا جائے گا، نیاز مل گئی، یہ سراسر غلط ہے۔ اس نیت سے اگر کوئی انسان مٹی کے برتن کو خرید کر لاتا ہے کہ نبی کی سنت ہے مٹی کے برتن پر کھانا، اس پہ نیاز دلانے کے بعد اب اس میں ہم کو گھڑی استعمال کریں گے تو جائز ہے۔ اب کوئی یہ سمجھے کہ نہیں اس میں نیاز دل گئی تو یہ متبرک ہو گئے، تبرک کے طور پر اب اٹھا کر کے رکھ دو یا پانی میں بہا دو۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، قرآن کہتا فضول خرچ کرنے والا شیطان کا بھائی ہے۔ اب اگر کوئی شخص مٹی کے برتن کو نیاز دلانے کے بعد پانی میں بہا دے تو میں کہتا ہوں پھر جس کڑھائی میں تم نے جس کڑھائی میں تم نے پوریاں بنائی نا اس کڑھائی کو گر بہاؤ بھائی، وہ کڑھائی تو ہر تبرک والے ہو گئے، اور یہ تو امام جعفر صادق کی نیاز ہے، چلے اس کو بہا دیتے ہو۔ اور 12 ربیع الاول شریف پر یہ تو نبیوں کے نبی ان کی نیاز دلائی جاتی ہے، یہ تو اور متبرک، تو پھر گھر کے برتن کو اور سنبھال کر کے رکھو تبرک کے طور پر۔ صاحب تمہیں کہنا پڑے گا، ہمارا قرآن کہتا ہے کہ فضول خرچ نہیں، ہاں اس نیت سے کہ مٹی کے برتن کو ہم استعمال کریں گے تو دلاؤ، اور یہ خاص کر لینا کہ اب اس کو استعمال نہیں کر سکتے، یہاں ہم غلط ہیں، یہاں ہم غلط ہیں۔ اس کے بعد میں نے بتایا کہ ہر کھانے والی چیز پر نیاز دلائی جا سکتی ہے، پالک کا ساگ رکھنا ٹھیک ہے، جائز ہے، اس طور پر کہ پھر اس کو پھینکا نہ جائے بلکہ اس کے کھاؤ۔ پان رکھنا ٹھیک ہے، لیکن اس طور پر کہ پھر اس کو کھاؤ، پھینکو مت۔
ہاں کچھ امور یہ چیزیں جو عورتوں نے خاص کر دیا ہے یہاں پر غلط ہو جائے کہ ہاں ایسے ہی دلانا ہے یہی چیز رکھنی ہے, یہاں غلط ہو جاتے ہیں ہم لوگ. نہیں, خاص نہیں ہے, بطور تبرک اور بطور ثواب کے رکھ لے. نیت یہ ہو کہ یہ کوئی واجب نہیں, کوئی ضروری نہیں ہے تو رکھ سکتا, اب اس چیز کو واجب قرار نہیں دینا, یہاں غلط ہو جاتے ہیں, یہاں غلطی کر بیٹھتے ہیں. کیا پان رکھنا یا کوئی اور چیز. اور ایک چیز اور سمجھ میں نہیں آتی ہے, کوئی روئی وغیرہ رکھ دیتی ہے, اس کی کیا حقیقت ہے؟ اسے کھایا جاتا ہے کیا؟ پھینکی جاتی ہے. ایسی چیز نہ کریں جو پھینک دیا جائے. قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں پھر اس کو پھینک دیا جائے, تو اس چیز سے بچیں. پھر اس کے بعد یہ چیز خاص کر لینا کہ جب تک نیاز نہ دل جائے ایک عورت وہاں بیٹھی رہے, کوئی ضروری نہیں ہے, کوئی ضروری نہیں ہے. اور اس کے علاوہ بہت سے خرافات رسم و رواج آگے آتی جا رہی ہیں, اس لیے ان چیزوں سے بچ کر کے صرف یہ ارادہ رکھیں کہ کنڈے کی نیاز ہو یا کوئی اور سے نیاز ہو, خاص کر لینا. اور کہ صرف انہی میں دلائی جا سکتی ہے, یہاں غلط ہو جاؤ گے. اس لیے اس کو جائز سمجھ کر کے تبرک کے طور پر ایصال ثواب کی نیت سے کرو تو اللہ رب العزت بے حد ثواب عطا فرمائے گا. اور امید یہی ہے کہ ہمارے اسلاف ہماری بخشش کرائیں گے اس نیت سے کہ ہم امور اللہ رب العزت نے ہمیں دیا تو رب فرماتا کلوا واشربوا. اللہ رب العزت نے جو ہمیں کھانے کا اور پینے کا حکم دیا تو جائز چیزوں کو کھاؤ اور پیو, اور اس کے علاوہ جو ہے ان چیزوں پر فاتحہ خوانی کرنا, بزرگوں کے نام پر ایصال ثواب کرنا, یہ جائز امور ہے. یہ ہمارے اسلاف نے ہمیں سکھایا اور چلتا ہوا آیا, اور انشاءاللہ تعالی اس چیز کو کرتے رہیں گے. پیٹ میں درد ہونے والوں کے درد ہوتے رہیں گے تو ہم حلوہ پوری کھاتے رہیں گے. لیکن یاد رکھیے کہ حلوہ پوری کھانے میں کہیں نماز کو ترک نہ کر دینا. آج سنیوں میں یہ بھی بہت بڑی کمی آ گئی ہے صاحب کہ فاتحہ کو بہت امور اور سلطنت کے ساتھ کی, جیسا لگتا ہے کہ بادشاہ نے بالکل مقرر کر دیا, نہیں کرو تو قتل کر دیا جائے گا. بادشاہ کے لیے یہ حکم نہیں کہ فاتحہ نہ دلا تو قتل کر دو, ہاں یہ حکم ہے کہ نماز نہ پڑھو تو قتل کر دو, یہ حکم ضرور ہے. تو اس چیز کو بھی توجہ رکھو, جہاں بریانی پوریاں کھاتے ہو تو وہاں نماز کا بھی اہتمام کیا کرو. صحیح معنی میں سنی جب کہلاؤ گے, نماز کر کے مستحب عمل کو کرتے رہو. ٹھیک ہے, دعا کرو کہ اللہ رب العزت اس کے صدقے سے ہمیں نمازی بنا دے, مگر کہیں نماز کا لین دین نہیں, ناپاکی کے حالت میں خوب چل رہے ہو, پھر رہے ہو اور دنیا کے خرافات میں پڑے ہوئے ہو, اور صرف فاتحہ پر بھروسہ کر لینا, یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. فاتحہ پر اکتفا کر کے نماز سے قائم کرنے کی کوشش کرو. اس کے علاوہ ایک چیز اور, بحث لمبی ہو رہی ہے, انشاءاللہ تعالیٰ پھر آنے والے جمعے بتاؤں گا. وہ تبارک کے تعلق سے صرف ایک حدیث پاک سن لے, وہی کہ اللہ حضرت اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ الملفوظات نے اس چیز کو ذکر فرمایا کہ سورہ ملک کی فضیلت یہ ہے کہ جو تبارک الذی پڑھا جاتا ہے, یہ سورت کی فضیلت یہ ہے کہ جب انسان کے اوپر پڑھا جاتا ہے یا اس کے نام پر ایصال ثواب کیا جاتا ہے, یا انسان زندگی میں پڑھتا ہے تو یہ سورہ ملک اس کو بخشش کرا کر کے رہتی, یہاں تک کہ اللہ رب العزت سے جھگڑتی ہے. حضرت ملفوظ نے یہ بھی لکھا ہے کہ وہ سورہ ملک جھگڑتے کہ رب کائنات میں اسے جہنم میں جانے نہیں دے سکتی, اس لیے کہ اس نے مجھے پڑھا ہے, یا تو مجھے قرآن کی آیتوں سے نکال دے یا اس کی بخشش فرما دے. فرشتے اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں, کہتے ہیں رب کائنات سورہ ملک کا یہ کہنا ہے کہ تو یا تو اسے قرآن سے نکال دے یا اس کی بخشش کرا دے. تو رب فرماتا ہے کہ جاؤ, سورہ ملک کی سفارش کی وجہ سے میں نے اس کو بخش دیا ہے. یہ تبارک کی فضیلت ہے, اس لیے تبارک یہ بھی جائز امور ہے, اس کو کیا کرو, ایصال ثواب پہنچایا کرو اپنے مرحومین کو, اور قبرستان جایا کرو. وما علینا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.